السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم عربی کا پڑھیں گے. الدرس الرابع. الدرس الرابع. الدرس کہتے ہیں سبق کو، الرابع چوتھا. الدرس الرابع چوتھا سبق. الدرس الرابع چوتھا سبق. اچھا، اب یہاں اس سبق میں ہم پڑھیں گے حروف جارہ. حروف جارہ جیسے انگلش میں ہوتا ہے آف، آن. تو اس طریقے سے عربک میں ہوتا ہے فی، علی، اور ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. البیت. البیت تو دیکھیں لفظ ہے البیت. البیت. تو جب حروف جر آ گیا تو لفظ کے آخر میں زیر لگا دیں گے. اور جب بھی حروف جر آئے گا شروع میں، لفظ کے شروع میں، تو پھر لفظ کے آخر میں زیر آئے گا. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. جر سے ہے، جر کا مطلب زیر ہوتا ہے. البیت فی البیت. البیت فی البیت. البیت فی البیت. المکتب علی المکتب. صحیح ہے. المکتب لفظ دیکھیں پیش لگا ہوا ہے لفظ کے آخر میں فی کے بغیر، اعلیٰ کے بغیر، اور جب حروف جر اعلیٰ آ گیا تو لفظ کے آخر میں زیر لگ گیا. علی المکتبی. علی المکتبی. البیت فی البیت. البیت یعنی گھر، فی البیت گھر میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی ان. فی البیت گھر میں. المکتب ٹیبل، علی المکتبی میز کے ٹیبل کے اوپر. علی المکتبی کا کیا مطلب ہوگا؟ ٹیبل کے اوپر. حروف جر کون سے اس میں؟ فی ہے اس میں حرف جر، اور حرف جر علی. اور جب یہ حرف جر آ گیا تو لفظ کے آخر میں زیر آئے گا ہمیشہ. آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ لوگ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. کورس کی فیس صرف 1000 روپے ہے ماہانہ، اور کورس کی مدت 3 مہینے ہے. جن کو جوائن کرنا ہے، خواتین و حضرات دونوں کر سکتے ہیں. تو جن کو جوائن کرنا ہے واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے. تو آج ہم نے حرف جر پڑھا فی اور علی. جب یہ حرف جر لفظ کے شروع میں آ جاتے ہیں تو لفظ کے آخر میں زیر لگ جاتی ہے. جیسے البیت تھا لفظ، فی البیت. ٹھیک ہے، لفظ تا کے نیچے زیر ہے، دیکھیں لفظ کے آخر میں زیر آ گیا. فی البیت. المکتب علی المکتبی. علی المکتبی. اب دوسرا دیکھیے، این محمد. این محمد. این محمد. این کا مطلب ہوتا ہے کہاں. این کا مطلب ہوتا ہے کہاں. محمد یعنی محمد کہاں ہے. این محمد. محمد کہاں ہے. ہوا فی الغرفہ. ہوا فی الغرفہ. ہوا فی الغرفہ. ہوا مانا وہ، فی مطلب میں، غرفہ مانا کمرہ، یعنی وہ کمرے میں ہے. اس کا پورا جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کمرے میں ہے. این محمد. محمد کہاں ہے. ہوا فی الغرفہ. ہوا فی الغرفہ. وہ کمرے میں ہے. وَأَيْنَ یاسر. اور یاسر کہاں ہے. ہوا فی الحمام. وہ واش روم میں ہے. ہوا فی الحمام. وہ باتھ روم میں ہے. حمام کہتے ہیں غسل خانے کو. ہوا فی الحمام جہاں پر بات لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حمام. ہوا فی الحمام. وہ حمام میں ہے، غسل خانے میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَا. اور آمنہ کہاں ہے. ہیا. اب دیکھیں مذکر کے لیے ہوا استعمال لفظ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہوا ضمیر استعمال ہوا ہے. ہوا ضمیر استعمال ہوا ہے، اور مؤنث کے لیے ہیا ضمیر استعمال ہوگا. یعنی وہ، یعنی آمنہ وہ فی المطبخ کچن میں ہے. وَأَيْنَ آمنہ. اور آمنہ کہاں ہے. یا فی المطبخ. مطبخ کہتے ہیں کچن کو. یا فی المطبخ وہ باورچی خانے میں ہے، یعنی کچن میں ہے. وہ کچن میں ہے.
أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ کتاب کہاں ہے؟ هو على المكتب، هو على المكتب، هو على المكتب، وہ میز پر ہے. أين الكتاب؟ کتاب کہاں ہے؟ وہ میز پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ کتاب کہتے ہیں کتاب کو، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو. وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کہاں ہے؟ هي على السرير. اب دیکھیں گول تا جب آ جاتی ہے، پہلے بھی سبق میں بتایا تھا، جب گول تا آ جاتی ہے تو پھر اس لفظ کو ہم کیا شمار کرتے ہیں؟ مؤنث شمار کرتے ہیں. جیسے گھڑی مؤنث نہیں ہے، لیکن عربی میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے آخر میں جب گولتا آ جاتی ہے تو وہ لفظ مؤنث شمار ہوتا ہے، تو اس لیے ہیا لے کر آئے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ هِيَ عَلَى السَّرِيرِ، وہ بیڈ پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کہاں ہے؟ هِيَ عَلَى السَّرِيرِ، وہ بیڈ پر ہے. اچھا، آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے یہ تفصیلات دیکھ لیجئے. آن لائن عربی زبان سیکھیے، کلاسز واٹس ایپ پر ہوں گی خواتین و حضرات کے لیے. کورس کی مدت 3 مہینے، کورس کی ماہانہ فیس صرف 1000 روپے ہے. واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے جن کو آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنا ہے.